ابھی جماعت کے لیے ہم نے اس سے پہلے غالب کی ایک غزل پڑھی. آج دوسری غزل پڑھ رہے ہیں ہم. درد منت کش دوا نہ ہوا، میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا. تشریح ابتدائی کلاس میں نے کہا کہ آپ کو پہلے لکھنا ہے کہ یہ شعر غالب کی غزل سے لیا گیا ہے. اس میں شاعر فرماتے ہیں کہ میرا درد کسی دوا سے دور نہیں ہوا، دوا سے میرا نہ درد کم ہو گیا نہ بڑھ گیا، اس لیے کسی دوا کا مجھ پر کوئی احسان نہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنا تنگ آ چکا ہے غالب یا شاعر، یا درد جو ہے وہ برقرار ہے، نہ اس میں کمی آ رہی نہ بڑھ رہا ہے. تو کوئی مطلب جیسا کہ کوئی جب درد زیادہ دیر تک رہتا ہے، چاہتا ہے انسان کہ مر ہی جائے، تو غالب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ نہ کچھ بدتری آ رہی نہ برتری آ رہی ہے نہ بہتری آ رہی ہے. تو یہاں پہ غالب اسی کی طرف اشارہ ہے کہ دوا کا بھی کچھ اثر نہیں ہو رہا ہے، جیسے کہ میں ایک ہی جگہ جیسا میں تھا ویسا ہی ہوں. جمع کرتے ہو کیوں رقیبوں کو، ایک تماشا ہوا گلا نہ ہوا. تشریح دشمنوں کو تم کیوں جمع کرتے ہو. رقیب دشمن. اگر کر بھی لیا تو مجھے اس سے کوئی گلا نہیں ہوا، بلکہ میں نے بھی تماشا دیکھ لیا. دشمنوں کو آپ کو جمع اس طرح نہیں کرنا، یا میرے رقیب جو جن کو میرے ساتھ ہنستے ان کو آپ نے جمع کیا. اب اگر آپ نے جمع کر بھی لیا تو مجھے کوئی گلا نہیں، میں بھی وہ تماشا دیکھنا چاہتا ہوں، یا میں نے بھی وہ تماشا دیکھ لیا، گلا نہ ہوا. ہم کہاں قسمت آزمانے جائے، تو ہی جب کھنجر آزمان ہوا. ہم قسمت آزمانے کہاں جائے، تو نے کھنجر آزمائی چھوڑ دی. ہم قسمت آزمانے کہاں جائے ہم قسمت آزمانے، تو نے تو کھنجر آزمائی چھوڑ ہی دی. یعنی اے محبوب ہم تیرے ہی ہاتھوں قتل ہونا چاہتے تھے، مگر بدقسمتی سے تو نے کھنجر چلانا ہی چھوڑ دیا. تو اے محبوب ہم تو تیرے ہاتھوں ہی قتل ہونا چاہتے تھے، مگر بدقسمتی سے تو نے کھنجر چلانا ہی چھوڑ دیا. اب تو نے کھنجر بھی چلانا چھوڑ دیا. یہاں پہ بے بسی کی طرف اشارہ ہے. جو محبوب ہے یا جو شاعر ہے وہ اپنے محبوب سے کہتا ہے کہ تیرے ہاتھوں ہی قتل ہونا چاہتا ہوں، لیکن تو نے بھی اب کھنجر چلانا چھوڑ دیا، یعنی تو نے بھی اب مجھے اکیلا ہی چھوڑ دیا. کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رقیب، گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہوا. اے میرے محبوب تیرے ہونٹ اتنے شیریں ہیں کہ تو جو دشمن کو گالیاں دیتا ہے تو ان کی گالیوں کا بھی تیرے ہونٹوں کی شیرینی محسوس کرتا ہے اور اس کا لطف. دشمن تیری گالیاں سن کر ناراض نہیں ہوتا. محبوب سے مخاطب ہے کہ تیرے ہونٹ اتنے شیریں ہیں کہ تو جو دشمن کو گانا تو ان کو گالیوں کو بھی تیرے ہونٹوں کی شیرینی محسوس کرتا ہے، اس کا لطف اٹھاتا ہے. تو اتنی زبان آپ کی میٹھی ہے، اتنے جو آپ رسیلے الفاظ بولتے ہیں، اس طرح گالیاں بھی آپ اس طرح بکتے ہیں کہ وہ اچھے الفاظ لگتے ہیں اور اس کا لطف محسوس کرتا ہے دشمن یا میں خود بھی. جو شاعر کہتا ہے خبر گرم ان کے آنے کی، آج ہی گھر میں بوریان ہوا. محبوب کے آنے کی خبر گرم ہے، لیکن بدقسمتی ہے کہ آج ہی گھر میں بوریا بسترن ہوا. یعنی یہ تو خوشی کی بات تھی کہ محبوب آنے والے ہیں، لیکن میری بدقسمتی کہ میں اپنے گھر میں اس کا استقبال نہیں کر سکتا. مطلب میں تیار نہیں اس کا استقبال، میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں کہ میں اس کا استقبال کس چیز سے کروں، کیا کھلاؤں اس کو، یا کیا بوریا بستر یہاں پہ کس پہ بٹھاؤں. کیا وہ نمرود کی خدائی تھی بندگی میں میرا بلا نہ ہوا. میرا محبوب نمرود کی طرح اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھا اور میں نے اس کی خدائی تسلیم کر لی اور اس کی بندگی کرنے لگا، لیکن اس کی بندگی میں میرا کچھ بھی بلا نہ ہوا. کیسی خدائی تھی اس کی. کیا وہ محبوب جو میرا محبوب ہے وہ نمرود کی طرح اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھا ہے، نعوذ باللہ، اور میں نے اس کی خدائی تسلیم کر لی، اس کی بندگی، لیکن بندگی میں بھی کچھ بلائی نہیں ہوئی، بندگی میں مجھے کچھ فائدہ نہیں پہنچا، نہ انہوں نے میرے ساتھ کچھ اچھائی کی. تو نمرود کی طرح وہ نکلا. جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یوں ہے کہ حق ادا نہ ہوا. کچھ جگہوں پہ حق تو یہ ہے بھی لکھا ہے.
میں نے یہاں پہ مجھے یاد نہیں کہ صحیح جو ہے وہ آپ فی الحال آپ یاد رکھیں، وہ اگلے لیکچر میں کوشش کروں گا اس کی طرف جو صحیح ہے۔ میں نے جان دے دی تو کیا ہوا، یہ تو اسی کی دی ہوئی تھی، میں نے کوئی اچھی چیز تو نہیں دے دی۔ حقیقت یہ ہے کہ جان دے کر بھی اس کا حق ادا نہیں ہوا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جان دے کر بھی حق ادا نہیں، جو جان دی ہوئی تھی، جو جان ملی تھی مجھے۔ کچھ تو پڑھیے کہ لوگ کہتے ہیں آج غالب غزل سران ہوا۔ تو غالب کا یہاں پہ تخلص آخری شعر میں استعمال کیا، جیسے پہلی غزل میں بھی، جو اس غزل میں بھی۔ عموماً جو غزلوں میں ہوتا ہے کہ تخلص آخری شعر میں استعمال ہوتا ہے، کچھ شاعر تخلص استعمال نہیں کرتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، تو میکسیمم جو زیادہ تر شاعر ہے وہ تو کرتے ہیں غزل میں۔ تو یہاں پر بھی یہ آخری شعر مقطع جس کو کہتے ہیں، مقطع میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ کچھ تو پڑھ کر سنائے کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ آج غالب نے کوئی غزل نہیں کی، کہی لکھی، حالانکہ کہی یا لکھی کہہ سکتے ہیں، دونوں ٹھیک ہیں۔ کہی ویسے بہتر ہے، چونکہ غزل پہلے کہی جاتی ہے، شاعر کہتا ہے، وہ بعد میں لکھتا کون ہے یا خود لکھتا ہے وہ دوسری بات ہے۔ پہلے وہ جو ایک کریٹیوٹی ہوتی ہے وہ کہنے سے ہی مطلب ہے۔ کچھ تو پڑھ کر سنائے کیوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ آج غالب نے کوئی نئی غزل نہیں لکھی، غزل سرانہ ہوا تو غزل اس نے نہیں لکھی۔ یہاں پہ الفاظ مانے کہ رقیب، حریف جو دشمن میں بھی آتا ہے، بوریا ٹاٹ چٹائی جیسا کہ میں نے کہا، نمرود ایک کافر بادشاہ کا نام، ابن مریم مریم کا بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، شرع شریعت قانون، شرع نہیں شرع آئین دستور۔ تو باقی اس لیسن سے متعلق جو سوالات ہیں وہ ہم اگلے لیکچر میں ان کو کریں گے، ان کا لیکچر اپلوڈ کریں گے یہاں پہ۔ شکریہ۔